ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے پاکستان کی سیاست کی، جس میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی جا رہی ہے، اور تبدیلی ایسی آ رہی ہے جو ملک اور قوم کے کسی بھی طور مفاد میں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جو تازہ شدت آئی ہے، جو سیاست میں جو عدم برداشت کا جو رجحان پیدا ہوا ہے، مسلسل چلا آ رہا تھا، لیکن جو ایاز صادق کے جو قومی اسمبلی کے فلور پہ جس طرح انہوں نے تقریر کی ہے، جو پھر 26 فیب 2019 کے جو واقعے کو انہوں نے پیش کوٹ کیا ہے، اس کے بعد جو ابھینندن کی گرفتاری اور پھر اس کی رہائی کا جو انہوں نے بیانیہ دیا ہے، اس نے پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال مچا دیا ہے۔ جہاں دیکھو اسی کو لے کے اس پہ کڑی تنقید کی جا رہی ہے، اس کو پھر ان کا وضاحتی بیان بھی سامنے آیا ہمارے، لیکن اس کی شدت کم نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اس جو بیان جو پاکستان جو جنگ جیتا ہوا تھا، جو منہ توڑ جواب دیا گیا تھا، تو بھارت میں بھی اس بیان کو لے کے جو شکست خوردہ عناصر ہیں بھارت کے اندر، وہ اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس وقت خدا نخواستہ پاکستان نے غلط بیانی سے کام لیا تھا، اور جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے جو بھانڈا پھوڑا ہے بقول بھارتی میڈیا کے، تو اس سے پاکستانیوں کے جذبات بری طرح مجروح ہوئے ہیں، اور سب لوگوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب نوبت پہنچ چکی ہے ایاز صادق کی گرفتاری تک کی، اور قوی امکان ہے کہ منڈے تک انہیں شاید گرفتار بھی کر لیا جائے۔ کیا اس سے سیاسی تناؤ میں کمی آئے گی یا اس میں اضافہ ہوگا؟ اور پھر جہاں پہ جس طرح سے سیاستدان اور ہر ادارے ولنریبل ہو گئے ہیں، جو سب ایک دوسرے کے سامنے غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال میں اس کشمکش میں کیا عوام کی بہتری ہوگی یا عوام کا فائدہ ہوگا؟ ادارے مستحکم ہوں گے یا کمزور ہوں گے؟ پارلیمان مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ سیاستدان کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ ہم ان ساری صورتحال کو دیکھنا پڑے گا، کہ ابھی جو صورتحال میں نظر آ رہی ہے وہ کسی طور بھی کسی طرح بھی ملک و قوم کے مفاد میں دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب بھی سیاست میں ذاتیات کا مدخل بڑھتا ہے تو اس میں نقصان ملت و قوم کا، ملک کا، سب کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں ضیاء ایرا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھا دیے جاتے ہیں، تو ایک یہ بھی ذاتیات کی لڑائی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے مابین جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پمفلٹ گرائے جاتے ہیں، کس طرح سے عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، جس کی بعد میں پھر معافی بھی مانگی جاتی ہے کہ غلط ہوا تھا۔ تو اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں، ہمیں اس طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اسی طرف ہمیں جاتی دکھائی دے رہی ہے کہ سیاست سے بڑھ کر ہم ذاتیات پر حملے ہم نے شروع کر دیے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ہر بات ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، تنقید بھی ہو اور ملک کی اصلاح کی باتیں بھی ہونی چاہیے، لیکن جس طرح پاکستان کی سیاست میں پہلی بار اتنی شدت کے ساتھ جو اداروں کے اندر جو اداروں سے وابستہ افراد ہیں ان کے جو نام لیے جا رہے ہیں برملا، تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں نظر آتا ہمیں۔ تو اس جانب ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر ادارے نامکمل ہیں، یا سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر ان کی سیاسی جماعت نہیں چل سکتی، یا وہ حکمران جو تصور کرتے ہیں اپنے آپ میں کہ ان کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، ان کے بغیر اس قوم کا، اس ملک کا اور ان اداروں کا کیا ہوگا، ان کے بعد ادارے تباہ ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ صرف وہم ہے۔ کیوں وہم ہے؟ یہ قبرستان دیکھیں آپ، کتنے قبرستان ہیں، ایک مکلی کا قبرستان دیکھ لیں آپ، جو کم از کم بھی 5 سے 7 دہائیوں کے راز لیے دفن ہیں۔ اس میں وہ افراد دفن ہیں جن کی سلطنتیں تھیں، جنہوں نے رول کیا کئی صدیوں تک علاقوں پر، وہ وہاں مدفون ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، ان کے بغیر دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ہمیں آنے والی نسلوں پر ٹرسٹ کرنا ہوگا، ہمیں آنے والے افراد پر ٹرسٹ کرنا ہوگا۔ ہم عقل کل نہیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، انہیں بھی آگے بڑھنا ہے۔
اسی طرح سے جو سیاستدان ہیں ان کی جماعتوں کو آنے والی نسل آگے بڑھائے گی. اسی طرح ادارے بھی ہیں جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ ذی شعور ہوں، وہ ملک و قوم کو آگے لے کے جائیں. ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں وہم و فراست، سوچ، دانش مندی، ہمیں ان میں فرق نبھانا ہوگا، فرق دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اپنی ذاتیات لڑائی میں ہم ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا نقصان. ضرور غور کیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.